جب آپ زنا کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں یا آپ نے جوا کھیلا ہے یا مثال کے طور پر آپ سے نماز چھوٹ گئی تو تم اللہ سے معافی مانگتے ہو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ وہ ہمیشہ تمہیں ان چیزوں کے لیے معاف کرے گا جو تمہارے اور اس کے درمیان ہیں، جب تک درمیان میں کوئی تیسرا بندہ نہ ہو۔ جب آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ خطرناک جگہ پر آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے پہلے آپ کو اس انسان نے معاف کرنا ہوگا جس کے ساتھ آپ نے برا کیا۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اگر وہ موت سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے اور کلمہ شہادت یا توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ! جب تک کوئی شخص شرک کی حالت میں نہ مرے۔ لیکن اس سے بھی بدتر گناہ کون سا ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شخص تمہیں کبھی معاف نہ کرے، ہر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ہم دوسروں کے لیے زندگی اس قدر مشکل بنا دیتے ہیں کہ ہم انہیں خودکشی کے خیالات کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ متقی ہیں، جب آپ کسی کو خودکشی کرنے کے خیالات پر مجبور کرتے ہیں، کیا آپ ان سے بات نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ انہیں ہدایات نہیں دے سکتے تھے؟ کیا تم انہیں یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اللہ کتنا مہربان ہے تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ مٹ جائے گا؟ کیا آپ انہیں تسلی کے چند الفاظ نہیں دے سکتے تھے کہ جس مشکل اور مصیبت سے وہ گزر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا؟ اچھے دن لازماً آنے والے ہیں، اس کی بجائے ہم نے انہیں زمین پر اتنا تنگ کیا کہ وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ میں کبھی بھی ایسا شخص بننا پسند نہیں کروں گا جس کی باتوں یا اعمال کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو یہ لگے کہ وہ مزید زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اس طرح کے گناہ سب سے بدتر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بخشش عطا فرمائے۔ ایک مسلمان ایسا کیوں کرے گا؟ سبحان اللہ! ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔